بالله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن يؤتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعین۔ تو مومنات، ابھی جو میں نے آیت پڑھی وہ ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 71 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اے لوگو، یوم ندعو، اس دن پکارا جائیں گے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ اس دن ہم پکاریں گے کس کو؟ تمام اناس کو۔ حیرت کی بات ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں پر ایک لفظ جو استعمال کیا وہ اناس کا لفظ استعمال کیا، اور میں عجب ہوں اس بات پہ کہ کیوں خداوند عالم نے اناس کا لفظ استعمال کیا۔ اور یہاں پر ایک آیت جو بہت ہی خوبصورت ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں آیتوں کی طرف آؤں گی، آہستہ آہستہ ہم جو ہمارا مطلب ہے، جو ہمارا مقصد ہے، ہم اس کی طرف آئیں گے۔ اور یہاں پر اس سے پہلے کہ میں جو ہمارا مقصد ہے اس کی طرف آؤں، یہاں پہلے سب سے پہلے اس آیت سے میں شروع کرتی ہوں نا، یوم ندعو، اللہ کہتا ہے کہ جسے ابھی میں نے بتایا کہ کل اناس، حیرت کی بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ اس آیت میں میرا اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس، کے اس دن جو ہے ندعو، ہم پکاریں گے تمام اناس کو۔ یہاں اللہ نے ناس کا لفظ استعمال نہیں کیا، یا خدا نے بشر کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں اللہ کہتا ہے تمام اناس کو ہم بلائیں گے، یعنی ہر طرح کا انسان، ہر طرح کے انسان کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو ہر انسان جو ہے بے امامہم، ہر انسان اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینک فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اور سب کو جو ہے وہ ان کی کتاب جو ہے ان کے ہاتھ میں دی جائے گی، اور میرا رب جو ہے وہ فتیلا، فتیلا کا مطلب ہوتا ہے کھجور کی گٹلی ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے اندر ایک گھڑا سا ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ایک دھاگے کی طرح لیئر ہوتی ہے نا، اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب تمام لوگ اپنے امام کے ساتھ محشور ہوں گے تو اتنے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کو سب کو اپنی کتاب جو ہے ان کے ہاتھ میں دی جائے گی۔ یہاں سمجھنے کی یہاں بات یہ آتی ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کو امام دیا ہے، اور امام کے ساتھ ہی محشور ہوں گے۔ اور یہاں پر امام کی دو قسمیں ہیں، قرآن میں جو بتایا گیا ہے امام کی دو قسمیں ہیں۔ خدا خود کہتا ہے ائمۃ یہدون بامرنا، کچھ امام جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی طرف، اور کچھ ائمہ یدعون الی النار، کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے امام کے ساتھ رہیں۔ یہ آیت ایک بہت بڑا پروف ہے کہ ہمارا جو وقت کا امام مہدی آخر الزماں ہے وہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے۔ ہاں مومنات، اب یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ جو ہمارا درس ہے، یہ جو ایک ہمارا برنامہ ہے، یہ ہے ہی اسی لیے کہ ہم جو ہے امام کے ساتھ ملتے ہیں اور تجدید عہد کریں۔ سب سے پہلے اس بات میں آتی ہوں کہ میں آپ سب کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور پھر امام مہدی آخر الزماں کی طرف آتے ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امام مہدی جیسے امام دیے۔ تو یہاں پر جب ہم جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، وہ دور ایک بہت ہی امپورٹنٹ دور ہے ہمارے لیے، بہت ہی خاص دور ہے۔ جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں،
میں سب سے پہلے چاہتی ہوں کہ یہ دور اس دور میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ رہیں۔ ایک چیز جو ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم شیعوں کو اب ان مہدویت کو، امام مہدی آخر الزماں کی معرفت کو، پہچان کو، اطاعت کو، الفاظ کو، قرآن کو کس طرح سے ہمیں آگے بڑھانا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم تجدید عہد کریں۔ تجدید عہد، آپ کو پتا ہوگا کہ تجدید عہد کیا ہوتا ہے، کہ ہر روز جس طرح سے ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں اور ہر روز جو ہے وہ اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم تجدید عہد کریں، تجدید عہد جو ہوتا ہے وہ کیوں ضروری ہوتا ہے، بار بار ہم کیوں عہد کرتے ہیں؟ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے شیعوں کو ہمیشہ تجدید عہد کرواتے تھے، ہمیشہ ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ تجدید عہد کرتے، ہم تو امام سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ میں تو امام سے محبت کرتی ہوں، میں تو صبح اٹھتی ہوں، میں تو صبح اٹھ کے امام کو سلام کرتی ہوں، میں تو اپنے امام مہدی آخر الزمان کو چاہتی ہوں، تو پھر کیا ضرورت ہے مجھے کہ میں امام کے بارے میں تجدید عہد کروں؟ یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ایک نوٹیسیبل چیز ہوتی ہے کہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے 52، بہت ہی خوبصورت آیت، بہت ہی پیاری آیت، جس میں خداوند عالم ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے اندر خداوند عالم اشارہ فرماتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یہاں پر جو قرآن کی ایک آیت ہے نا، وہ بہت ہی اہم چیز کی طرف ہمیں اشارہ کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وَلَمَّا أَحَسَّ، جب حضرت عیسیٰ کو محسوس ہوتا تھا منہم الکفر، کہ ان کے جو حواری ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کفر، یا تھوڑا بہت ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلتا تھا کہ ان کے حواری یا جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، تو خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ قال من انصاری، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے انصاری جو تھے، جو جتنے بھی ان کے ہم کہہ سکتے حواری جو تھے، ان سے پوچھتے تھے من انصاری، کون ہے میرے انصار، کون ہے میرا مددگار؟ اس وقت قال الحواریون، حواری خود کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے انصار۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک روش تھی، ایک طریقہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب فیل ہوتا تھا کہ میرے انصار تھوڑے بہت ہٹ رہے ہیں، تو وہ بار بار تجدید عہد کرواتے تھے۔ تو یہ جو تجدید عہد ہم کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور وہ بار بار ہمیں اپنے امام کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اور میں بتاؤں گی کہ تجدید عہد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں امام کی طرف کہ امام ہمارا کیا ہے، کیسا ہے، اور ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک اور چیز، جب اس کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، یہ دور بہت آسان دور نہیں ہے۔ یہ دور جو ہے وہ بہت ہی دجالی دور ہے۔ ہم سب نے دیکھا، میں قرآن جب پڑھتی ہوں، کیونکہ میں زیادہ قرآن پڑھتی ہوں، جب میں قرآن پڑھتی ہوں اور قرآن کی جب تفسیر اور ترجمے میں آتی ہوں تو میں بہت عجب ہو جاتی ہوں کافی چیزوں کو دیکھ کر، کہ خداوند عالم نے ہر نبی کے اندر، ہر نبی کی امت کے اندر ایک برائی تھی، اور جن کی وجہ سے خداوند عالم نے ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ حضرت یونس کی قوم میں کوئی برائی تھی، حضرت لوط کی قوم میں کوئی برائی تھی، اور اس طرح سے ہر برائیاں تھیں۔ اور حضرت لوط کی قوم کے لیے ایک آیت ہے جو میں پڑھ رہی تھی، اس آیت میں بھی پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اے قوم لوط، یہ جو تمہارے اندر برائی ہے نا، تم سے پہلے کسی قوم کے اندر یہ برائی نہیں تھی، اور تمہارے بعد کا ابھی انہوں نے نہیں خدا نے بتایا، لیکن تم سے پہلے کسی قوم کے اندر یہ برائی موجود نہیں تھی۔ تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ آتا ہے کہ جتنے نبی تھے نا، ہر نبی کے اندر ایک برائی موجود تھی، لیکن
جس دور میں ہم لوگ رہتے ہیں نا، جس دور میں ہمارے وقت کا امام پردہ غیب میں ہے، اس پردہ غیب میں ہونے کی وجہ سے امام کے اس دور میں، یہ اتنا خطرناک دور، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت، اپنی فیملی کی ایمان کی حفاظت بہت محنت پڑتی ہے۔ تو جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ دور جو ہے وہ دجالی دور ہے۔ 1,24,000 انبیاء کہ قوموں کے اندر جتنی برائیاں تھیں، وہ ایک ایک قوم، ان کی قوموں کے اندر ایک ایک برائی تھی، لیکن یہ جو دور ہے، جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، 1,24,000 انبیاء کی تمام برائیاں اس دور میں اکٹھے ہو گئی ہیں۔ یہ دور بہت خطرناک دور ہے جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں کہ یہ خطرناک دور ہے، ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہم اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہمارے وقت کے امام کی طاقت ہوگی۔ وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں تجدید عہد کرنا ہوگا۔ تجدید عہد یعنی ہمیں بار بار اٹھ کر جو ہے وہ امام کو کہنا ہوگا، اے امام، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اے میرے امام، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں۔ تو پھر سے اس چیز کی طرف آتی ہوں کہ جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہ ایک ایسا دور ہے جو بہت ہی خطرناک اور دجالی، جس کو دجالی دور بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں تجدید عہد کرنا ہے اپنے امام کے ساتھ، اپنے امام کو بار بار کہنا ہے کہ میرے مولا، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے مولا مجھے اکیلا مت چھوڑنا، میرے مولا۔ بار بار امام کے ساتھ یہ چیز ہمیں کنیکٹ کرنی ہے، کیونکہ تجدید عہد کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب محسوس ہوتا تھا۔ ایک اور چیز ہمیں نوٹ کرنی چاہیے، ہمارے پاس تو ہمارے وقت کا امام نہیں، ہمارے امام تو پردے غیب میں ہیں۔ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے کہ ہمارے امام پردے غیب سے باہر نکل کے آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے۔ ایک امام جو موجود ہے لیکن پردے غیب میں ہے، تو اس قدر برائیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اس قدر ہو رہی ہیں، اگر وہ نہ ہوتا تو کیا حالت ہوتی۔ یہاں کہتے ہیں نا کہ یہ زمین جو ہے وہ اپنے رہنے والوں کو کھا جاتی۔ تو اس لیے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی آیت سے سمجھاتے، فَلَمَّا أَحَسَّ عیسیٰ ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم نے محسوس کیا کہ ان کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، تو انہوں نے تجدید عہد کروایا۔ اس چیز کو پھر میں کہوں گی کہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ 1,24,000 انبیاء کی تمام برائیاں اس دور کے اندر موجود ہے، تو اس دور میں ہمیں کتنی تجدید عہد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود خداوند عالم نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ آمنو ثم کفروا، ایمان لائے پھر کفر کر دیا۔ اور خداوند عالم کہتے ہیں آمنو ثم اتخذ العجل، کہ ایمان لائے اس کے بعد پھر اس بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ پھر خدا کہتے ہیں آمنو ثم تولیتم، ایمان لائے پھر پلٹ گئے۔ جس دور میں انبیاء موجود تھے، نبی تھے، صرف ایک نبی گیا ہے عبادت کے لیے، پیچھے سے یہ حالت ہو گئی ہے، تو اس دور میں کیا حالت تھی۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا دعائے عہد پڑھتے ہیں یا تجدید عہد کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو ہاں مومنات، ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیے تجدید عہد جو ہے وہ کتنا ضروری۔ تجدید عہد کا تھوڑا سا ہم خلاصہ کرتی ہوں کہ جب ہم دعائے عہد پڑھتے ہیں نا، تو مجھے اتنی پیاری سی ایک چیز لگتی ہے دعائے عہد کے اندر۔ ہم جب دعائے عہد میں آتے ہیں تو ہم خداوند عالم سے کیا کہتے ہیں احدن و عہدن و عقدن و بیعتن، یہ 3 لفظ جو ہے وہ ہم دعائے عہد میں استعمال کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ 3 لفظوں کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ عہدن و عقدن و بیعتن، اے میرے مولا میں عہد کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں اے میرے مولا میں بیعت کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں عقد، میں عقد کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں میرے مولا میں بیعت کرتی ہوں۔ تو یہ جو 3 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا شیعہ، یہ ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ ہم نے کہا آہدن، اے میرے مولا میں نے آپ سے وعدہ کیا، صبح اٹھ کے اے میرے مولا میں وعدہ کرتی ہوں۔ جب میں کہتی ہوں اے میرے مولا میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے، پھر میں کہتی ہوں کہ اے میرے مولا میں عقد کرتی ہوں، وہ عہد
عقد اور بیعت میں فرق ہوتا ہے۔ جب میں آتی ہوں عہدن یعنی میں عہد کرتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں، یہ میں آپ سے کہتی ہوں اور میں پرومس کرتی ہوں اور یہ کر کے دکھاؤں گی۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا عقدن، یہ تین لفظ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ تین لفظ جو ہے وہ ہمیں امام سے جوڑتے ہیں، وہ ہے عہد، پھر میں نے وعدہ کیا، پھر میں کہتی ہوں عقدن۔ عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اے میرے اللہ میں نے اپنے آپ کو باندھ دیا، گرہ باندھنے کو کہتے ہیں عقد۔ جب بھی ہم کسی کے ساتھ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شادی کرتے ہیں تو پھر اس میں جو دولہا اور دلہن ہوتے ہیں ان کو باندھ دیتے ہیں، تو میں کہتی ہوں اے اللہ میں نے عقد کر لیا، میں نے، اے میرے مولا میں نے اپنے آپ کو آپ سے باندھ دیا۔ پھر میں سوچتی ہوں نہیں، یہاں تک ختم نہیں ہوئی بات، اور آگے اس بات کو میں بڑھاؤں گی، تو میں کہتی ہوں مولا عہد سے بڑھ کر عقد ہے، اور عقد سے بڑھ کر جو ہے وہ بیعت ہے۔ اور بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ کے لیے، میں تسلیم ہو گئی۔ اور ایک بیعت کی میننگ ہوتی ہے بیچنا، اے میرے مولا میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو بیچ دیا۔ تو یہ تین چیزیں ایک ہر مسلمان پر، جو شیعہ ہے اسپیشلی اس دور میں، ہم نے 2 مہینے عزاداری کی، عزاداری امام حسین کیا، اور امام حسین بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں ایک امام کی ضرورت ہے اس دور میں۔ ایسا نہیں کہ عزاداری کی اور ختم ہو گیا، نہیں، ہمیں امام کی ضرورت ہے، اور امام کی اس طرح سے ضرورت ہے کہ روز ہم امام سے کہیں کہ عہدن و عقدن و بیعتن۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس امام مہدی، آخر زمان میں انشاءاللہ تھوڑی بہت باتیں جو ہے وہ کروں گی قرآن کی آیتوں سے بھی۔ مجھے اس سے پہلے کہ میں اس چیز کی طرف آؤں، مجھے استاد علی کی بہت خوبصورت بات لگی کہ استاد علی فرماتے ہیں، استاد علی کہتے ہیں کہ جب ایک انسان یعنی جو بھی مسلمان ہے وہ جتنی عبادت کر لے، اس کو جتنی 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 اس کی عبادتیں ہوتی ہیں نا، وہ اپنی تمام عبادتوں کو کر لے، لیکن استاد علی کہتے ہیں کہ عبادت کرنے سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے، نمازوں سے، روزوں سے، یہ سب، لیکن روح کی تقویت کی ان کا جو انداز تھا بیان کرنے کا مجھے بہت ہی خوبصورت لگا۔ کہتے ہیں کہ روح کی تقویت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جب ہماری روح قوی ہوتی ہے، ہماری روح مضبوط ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے خدا کے لیے اور کبھی کبھی شیطان کے لیے بھی ہو جاتی ہے۔ اور بہت ہی انہوں نے پیاری مثال دی، ایک دم پیاری مثال دی انہوں نے۔ اور استاد علی نے کس طرح سے بتایا کہ آپ دیکھو جب آپ کھانا کھاتے ہو، جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کوئی بھی غذا ہم کھاتے ہیں، چاہے وہ حلال ہو چاہے حرام، تو وہ ہمارے جو غذا ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کو طاقت دیتی ہے نا۔ اسی طریقے سے جو ہم عبادت کر رہے ہوتے، بھلے نمازیں پڑھ رہے ہوتے، قرآن پڑھ رہے ہوتے، سب یہ ہماری روح کو طاقت دیتے ہیں، لیکن روح کی طاقت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ جب آپ چاہتے ہو کہ روح کی طاقت، اب روح ہے وہ 2 حصوں میں بڑھ جائے گی، ایک اللہ کی طرف جائے گی، ایک شیطان کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ تو استاد علی کیا کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح تو طاقتور ہو چکی ہے، اب تمہاری روح کی طاقت شیطان کی طرف جائے یا اللہ کی طرف، اب تمہارے ہاتھ میں۔ تمہارے ہاتھ میں کس طرح ہے کہ اگر کوئی انسان بغیر امام کے عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا، جس طرح سے خوارج نے کیا تھا، انہوں نے نمازیں پڑھی، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے کیا نہیں کیا، ان کی پیشانیوں پہ کس قدر نماز کے نشان تھے، ان کی روح قوی ہو چکی تھی، لیکن ان کی روح جو ہے وہ شیطان کی طرف قوی ہو چکی تھی، اللہ کی طرف کبھی نہیں ہو چکی تھی۔ تو جو انسان بغیر امام کے عبادت کرتا ہے اس کی روح قوی ہوتی ہے شیطان کی طرف، اور جو انسان عبادت کرتا ہے اور اپنے امام کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کس قدر خوبصورت بات کی نا استاد علی نے، کہ جس انسان کی کنیکشن، جو کنیکٹ ہوتا ہے، جو تجدید عہد کرتا ہے، جو صبح سے اٹھ کے کہتا ہے عہدن و عقدن و بیعتن، وہ انسان جو امام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی روح بھی پاورفل ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، لیکن اس کی روح کی جو طاقت ہوتی ہے، وہ جو کنیکشن ہوتی ہے، وہ اپنے امام کے ساتھ ہوتی ہے۔ کتنی خوبصورت استاد علی نے یہ بات بیان کی نا، کہ اس کی جو روح پاورفل ہو جاتی ہے امام کے وجود کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ ہے، مجھے استاد کراتی
मुझे उस्ताद मोहसिन कराती की बातें बहुत खूबसूरत लगती हैं। उस्ताद मोहसिन कराती कहते हैं कि देखो खुदावंद आलम ने हमेशा बताया कि ये ज़मीन जो है ना, वो हमारे अहम मासूमीन अलैहिस्सलाम की वजह से चलती है। तो इसके लिए भी मुझे वो बहुत ही खूबसूरत कुरान की आयत याद आ गई कि जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, हज़रत यूसुफ़ ने क्या कहा था? क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। कहा था कि मुझे बनाओ, काला जअलनी, मुझे करार दो अपने ज़मीन के ख़ज़ाने का, यानी मुझे ज़मीन के ख़ज़ाने का हफ़ीज़, क्योंकि इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, मैं बहुत ज़्यादा हिफ़ाज़त करने वाला हूँ, इल्म रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर उस्ताद मोहसिन कराती कहते हैं कि देखो एक इंसान जो है, यानी अल्लाह ने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम को नबियों को ज़मीन का ख़ज़ानेदार बनाया है। मैं अभी कुरान की आयतों की तरफ आऊँगी कि ज़मीन का ख़ज़ानेदार बनाया है। और जब ज़मीन का ख़ज़ानेदार बनाया है ना, तो देखिए वो किस तरह से ज़मीन की हिफाजत करते हैं। हम कहते हैं हुज्जतुल्लाह, और हुज्जत का मतलब होता है कि ज़मीन की जितनी भी मखलूक़ात है जिनके ऊपर आकर जमा होती है और उन जिनसे अपने मतालिब लेते हैं, अल्लाह के इरादे लेते हैं, अल्लाह क्या चाहता है, जिस ज़ात से अल्लाह के इरादे को, अल्लाह के अकीदों को, अल्लाह की चीज़ों को ली जाए, वो हुज्जत होते हैं, वो ज़मीन पे हुज्जत है। तो यहाँ उस्ताद मोहसिन कराती कहते हैं कि देखो देखो कि एक इंसान जो है, जब नींद आती है हमें, तो हम अपनी पलकों को नहीं रोक पाते। जब बहुत सख्त नींद आती है तो हम बार बार अपनी आंखों को बंद करते। लेकिन हमने देखा कि हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में इमाम मेहदी आखिर ज़मान को परवरदिगार आलम ने कैसी ताकत दी है कि वो ज़मीन और आसमान को पकड़ के बैठे हुए। हदीस में है ना कि अगर ज़मीन पर हुज्जत ना होती, अगर इमाम मेहदी आखिर ज़मान इस ज़मीन पे ना होते, तो ज़मीन अपने रहने वालों को निगल जाती, अपने रहने वालों को खा जाती। तो यहाँ पर इमाम मेहदी आखिर ज़मां का वजूद है कि ज़मीन जो है वो अपने रहने वालों को खा नहीं जाती है, निगल नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि खुदावंद आलम का सबसे बड़ा करम हमारे पास ये है कि अल्लाह ने हमें जो इमाम मेहदी दिए हैं ना, वो एक ऐसा इमाम है, वो एक ऐसा इमाम है कि जिनके लिए मिलता है कि इमाम मेहदी आखिर ज़मां अशफ़क़ अलैहिम मिन आबाइहिम व उम्महातिहिम। वो एक ऐसा इमाम है जो शफ़ीक, बहुत शफ़क़त करने वाला, माँ बाप से ज़्यादा शफ़ीक इमाम हमारे ऊपर है। तो हमें और क्या चाहिए? आगा बहजत फरमाते हैं, मुझे आगा बहजत की बात इस कदर खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है कि देखो हमें 24 घंटे अपने आप को इमाम से कनेक्ट रखना। अगर हमें इस दज्जाली दौर से बचना है, अगर हमें इस दज्जाली दौर में ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमें इस तरह से रहना है। किस तरह? मैं अभी फिर से कहूँगी, जिस दौर में 1,24,000 अम्बिया की बुराइयाँ वापस आ गई, इस दौर में मुझे रहने के लिए मुझे हर वक्त अपने इमाम के साथ जुड़ के रहना है, तजदीद अहद करनी है, बार बार रिपीट करना है। और शियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हम सब शियों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने हर दर्स में, अपने लेक्चर में, अपनी बातों में, अपनी क्लासेस में, अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने इमाम को बयान करते रहें। सुबह से शाम तक हमारी ज़बान पर हमारे इमाम की ही बात हो। जब हम इमाम मेहदी की बात करें, जब इमाम हुसैन की बात करें, हम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें, तब से लेकर आखिर तक हम जब भी बात करें, उस वक्त इमाम मेहदी का जिक्र हमें ज़रूर करना है, क्योंकि वो हमारा इमाम है, हमारे वक्त का इमाम है। अगर हमने इमाम मेहदी आखिर ज़मां का जिक्र छोड़ दिया, या हम सुस्त हो गए, या हम लेज़ी हो गए, या हमने बहुत लाइटली लिया इस बात को, तो यकीन माने ये दज्जाली क़ुव्वतें हमें खा जाएंगी, हमारी नस्लों को खा जाएंगी। इन दज्जाली क़ुव्वतों से बचने के लिए फ़कत और फ़कत एक ही रास्ता है कि अपने इमाम के साथ जुड़ के रहो। क्योंकि जैसे मैं अभी आगा बहजत की बात करने वाली थी कि आगा बहजत जो है वो फरमाते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा इमाम तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता है हमारा इमाम, हम सोच भी नहीं सकते इस बात को।
یہاں آقا بہجت کہتے ہیں کہ تم نے تو دیکھا کہ تمہارا جو منہ ہے اور تمہارا جو کان ہے، اس میں ایک بالش کا بھی فاصلہ نہیں، ایک بالش کی بھی دوری نہیں ہے۔ تو تمہیں پتہ ہے اس سے پہلے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے منہ سے کچھ دکھ کے کچھ بھی الفاظ نکلتے نا، کچھ تکلیف کے، کچھ دکھ کے، کچھ رنج کے، کچھ شکایت کے، کچھ دعا کے، کچھ پکارنے کے، کچھ بھی الفاظ تمہارے منہ سے نکلتے اس سے پہلے کہ تمہارا کان سنے، کتنا فاصلہ ہے، اس سے پہلے یہاں تک وہ دعا ہے، اس سے پہلے امام تک پہنچتی ہے، تمہارے امام تک وہ بات پہنچتی ہے۔ ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ میرا امام 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے، اور مجھے اکیلا کبھی بھی میرا امام نہیں چھوڑتا ہے، وہ مجھے کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ تو اس امام کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ اگر جو کچھ میں امام کے لیے اس وقت کروں گی نا، وہ پلٹ کے میری ذات کی طرف، میری اولاد کے لیے، میری نسلوں کے لیے، میرے مسلمانوں کے لیے، میرے شیعوں کے لیے واپس پلٹے گا، اور میں پروٹیکٹ کر سکوں گی۔ یہاں ایک پروٹیکشن ہے ہمارے لیے اس خطرناک دور میں جینے کے لیے، فقط امام مہدی، کیونکہ وہ منجی عالم ہے۔ جب کہتے تھے نا، میں چھوٹی تھی اور جب میں سنتی تھی کہ امام مہدی کو کہتے ہیں منجی عالم ہے، پوری کائنات، پوری انسانیت کو نجات دینے والے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن اب جب میں نے دیکھا ہے کہ یہ دجالی دور شروع ہو چکا ہے، یہ فتنے کا دور شروع ہو چکا ہے، خطرناک دور شروع ہو چکا ہے، میں نے ابھی 100% یہ جان لیا کہ واقع منجی بشر صرف اور صرف امام مہدی آخر الزمان ہے۔ یہاں پر میں ایک اور چیز کا تھوڑا سا ذکر کرتی جاؤں، جو ابھی اس دور میں جس دور میں ہم چل رہے، اسلام کو گول گول کر کے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ ابھی میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ ایک آرگنائزیشن کھلی ہے کچھ لاس اینجلس میں یا کہیں پر، پتہ نہیں وہ ایک آرگنائزیشن کھل رہی ہے جو بالکل ہی اسلام کے قانون کو اگینسٹ بتا رہی ہے، قرآن کی آیتوں کی ایسی تفسیر کرتے ہیں، ایسی تفسیر جس کو MPV کچھ اس کا نام ہے، وہ ایسی آرگنائزیشن جو قرآن کی آیتوں کی الٹی تفسیر کر رہی ہے، جو وہی میں کہوں گی کہ ایسی چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں اس کو پروموٹ کر رہی ہے، کافی ایسی چیزیں جو ہم کہتے ہیں بچوں کو سکت کرنا حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، اسلام کہتا ہے بچوں کو سکت کر سکتے ہو، یعنی میں ایسی چیزیں جو میں بیان نہیں کر سکتی، اب جاؤ ڈھونڈو کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر وہ لوگ اپنی مرضی سے اور اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اور وہ بہت ہی برے طریقے سے کر رہے ہیں، بہت ہی برے طریقے سے کر رہے ہیں، اور ہماری جنریشن کو وہ لوگ کیا دے رہے ہیں۔ اور وہ جو ایسی آرگنائزیشنز، بہت زیادہ ایسی آرگنائزیشن کھل چکی ہیں جو کہ ہمارے بچوں کا برین واش کر رہی ہے، جو کہ 3 سال، کچھ آرگنائزیشن ایسی ہوتی ہے جس میں 3 سال رہنا پڑتا ہے، پھر ان کا اچھے سے برین واش کرتا ہے، اچھے سے ان کو پاگل بنا دیتے ہیں اسلام کے خلاف، اور پھر جا کر ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ اب آپ سوچو کہ کتنی ایسی آرگنائزیشن ہوں گی جو کھلی ہوگی، لیکن جس کے پاس اس کا وقت کا امام موجود ہوگا نا، جس کو امام مہدی آخر الزمان پہ یقین ہوگا، جو امام پہ چلے گا، وہ کبھی بھی ایسی آرگنائزیشن، ایسے کام، ایسی غلط تفسیروں کے پیچھے کبھی نہیں لگے گا۔ منجی بشر امام مہدی آخر زمان ہے، جس کے لیے میں آتی ہوں، قرآن کی آیتیں ہیں، جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس لیے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے، جس کے لیے بی بی فاطمۃ الزہرا نے فرمایا، جس کے لیے امام حسن نے فرمایا، جس کے لیے امام حسین نے فرمایا، جس کے لیے کون سا امام ہے جس کے بیان نہیں کیا، جس کے بارے میں اب میں خطبے کی تفسیر کر رہی تھی، خطبہ حجت الوداع، میں عجب ہو گئی، میں حیران ہو گئی جب میں نے خطبہ حجت الوداع کی تفسیر پڑھی کی اور اس کے ایک ایک لفظ کے اندر گئی، تو خطبہ حجت الوداع جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے موقع پہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر بھی جب میں گئی اور میں نے جب اس خطبے کے اندر دیکھا نا، تو اس خطبے میں کیا چیز تھی؟ اس خطبے میں توحید تھی، وہ تو پوری کی پوری توحید کی بات میرے نبی فرما گئے۔ توحید کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا، وہ قرآن کا، اہل بیت کا، اور سارا ذکر، ساری حلال حرام سب کا میرے نبی نے ذکر کیا، اور اس میں ذکر کرنے کے بعد جو میرے نبی نے ذکر کیا نا،
میں وہی عجب ہو جاتی ہوں کہ کیوں ہم وہ خطبے کی تفسیر، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خطبے کی تفسیر کیوں نہیں ہم کرتے کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، کے ساتھ ساتھ بار 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 امام مہدی آخر الزماں کا بھی ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ المہدیو منی اور اشبہ الناس خلقن و خلقن و منطقن. یہاں اس قدر بڑی حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار بتایا مہدی میرے جیسا ہے، میں اس کا خلقن خلقن منطقن، چلنا اٹھنا پھرنا، اس کی آنکھ، اس کی پیشانی، اس کے کان، اس کے ہر چیز اس کی میرے جیسی ہے. تو امام مہدی کے بارے میں اہل تسنن بھائی، اہل تشیع، کسی کے اندر اختلاف نہیں ہے، سب امام مہدی کو مانتے ہیں. بس تھوڑا سا اختلاف، نظریے کا اختلاف ہے، وہ تو نارمل ہے، یہ ہو جاتا ہے. لیکن ہر بشر مانتا ہے کہ اس وقت جو دور میں اس وقت ضرورت ہے وہ امام مہدی کی. اور امام مہدی کے لیے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا، جسے ہمیں پتہ ہے کہ امام مہدی آخر زمان کے لیے رسول خدا نے بیان فرمایا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہر نبی نے دو کام کیے، ہر امام نے دو کام کیے، ایک تو قرآن کی حفاظت کی اور ایک امامت کو بچایا. اور وہ میں عجب ہو جاتی ہوں جس طرح سے میں پڑھ رہی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھا کہ وہ معرفت دے ان کے اوپر. جیسے حدیث میں ملتا ہے، امام باقر علیہ السلام کی شاید حدیث ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا پر اللہ نے فرض کیا تھا کہ وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی معرفت کروائے. اس طریقے سے تمام ائمہ معصومین علیہ السلام پر فرض تھا کہ وہ امام مہدی آخر الزماں کی بھی معرفت کروائے. کاش ہم بہت زیادہ اس کی گہرائی میں آ سکتے. میں ایک اور چیز کی طرف آتی ہوں، وہی کہ امام ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس طرح سے قرآن کے لیے رستے کھولے اور جس طرح سے امام مہدی آخر الزماں کے لیے رستے کھولے، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، امام رضا علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، امام نقی علیہ السلام کے لیے، امام تقی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کیسے فرمایا تھا، سر پہ ہاتھ رکھے تھے امام رضا علیہ السلام نے جب بھی امام مہدی آخر الزماں کا ذکر آتا تھا. یا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام روتے تھے، بہت زیادہ گریا کرتے تھے. مجھے استاد رائفی پور جو ہیں ان کی ایک بات بہت خوبصورت لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی ہے جن کا نام نبی حبکوک یا نبی حیکوک ہے. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 500 سال پہلے تھے اور پھر وہ روتے تھے، اور جن کے لیے بولتے ہیں کہ مزار بھی جن کی ایران میں موجود ہے، وہ روتے تھے اور گریا کرتے تھے. اور وہ خود کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے امام مہدی کے منتظرین میں قرار دے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے مہدی جس کے بارے میں تم رو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں ان کا منتظر ہوں؟ تو وہ کہتے تھے کہ جو آخری نبی ہے نا وہ ان کا بیٹا ہوگا، ان کا آخری منجی ہوگا. تو لوگ ہنستے تھے کہ ابھی تو 500 سال پڑے ہیں اور اس 500 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے اور ان کے بعد جو ہے وہ منجی بشر آئے گا، تو کتنا ٹائم لگ جائے گا، تم ابھی سے انتظار کر، تم کب ہوگے وہاں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ اللہ آخر میں میرا ان کے منتظرین میں سے نام جو ہے وہ لکھ دے. تو ہم نے دیکھا کہ تمام ائمہ نبیوں نے بھی امام مہدی آخر الزماں کا انتظار کیا. حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی ملتا ہے. تو وہ نبی حبکوک اور حیکوک جس طرح سے کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم اجمعین میں جو آخری لفظ ہیں وہ انہوں نے ایڈ کیے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ سب امام نے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام، ابھی جس امام کی شہادت گزری میں چاہتی ہوں ان کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا بیان کریں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ والد ہیں، جو کہ بابا ہیں امام مہدی آخر الزماں کے، 27 سال 28 سال بہت کم عمر میں، بہت چھوٹی عمر میں، بہت جوانی میں اس دنیا سے جو چلے گئے تھے، اور جنہوں نے بہت ہی، ابھی میں وہ حیران ہو گئی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کس قدر قرآن کے لیے کام کیا، کس قدر امام مہدی کی امامت کو بچایا. وہی کہتی ہے نا منجی بشر کو بچانے میں تمام ائمہ معصومین نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مولا کائنات امیر المومنین بی بی فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، یہاں تک کہ امام حسن عسکری تک تمام ائمہ نے کام کیا تاکہ انسانیت کے لیے ایک منجی پیدا کرے. ان کو پتہ تھا کہ یہ جو دور ہوگا نا امام مہدی کا وہ دجالی دور ہوگا. 1,24,000 انبیاء کی تمام برائیاں ایک دور میں اکٹھی ہوں گی. جہاں ایک ایک برائی تھی وہاں سب برائیاں جمع ہو جائیں گی.
تو اس وقت اس منجی کی کس قدر ضرورت ہوگی، اور وہ معرفت ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے کام کیا۔ بس آخر میں یہی بولوں گی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے قرآن کو بچانے کے لیے کتنا کام کیا۔ جس طرح سے ہمیں پتہ ہے نا، اسحاق کندی جو تھا وہ بہت بڑا مفسر تھا، اس نے بہت بڑا فلاسفر تھا، مفسر تھا، اس کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ تھے۔ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ قرآن کے بارے میں ایسی ایسی باتیں اس نے اپنے ہی دماغ میں بیٹھ کر، کونے میں بیٹھ کر وہ قرآن کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھتا تھا، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ تو امام نے ایک دفعہ اس کے شاگرد سے کہا کہ تم کیوں نہیں بات کرتے؟ تو اس نے کہا نہیں، ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ تو امام نے اس کو ایک، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک فارمولا دیا کہ پہلے اس کے ساتھ محبت کرو، اس کو بہت پیار اور ادب کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرو، اس کو سوال کرو کہ کیا قرآن میں اس طرح سے ہے کہ قرآن کے جو نظریات ہیں ہم خود اس کے اوپر اپنے نظریات لا دیں اور اس میں کوئی غلط بات نہ ہو۔ تو جس طرح سے امام نے اس کو بولا نا، اس نے وہی کیا اور اس نے قبول کیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو تمہاری بات ہے نا، مجھے پتا ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں ہے، تمہیں کسی اور نے سکھایا ہے۔ تو پھر جب وہ بتاتا ہے کہ مجھے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سکھایا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے یقیناً یہ علم جو ہے وہ خاندان نبوت کا ہی ہو سکتا ہے، اور کہیں سے ایسا علم نہیں مل سکتا۔ تو یہاں پر پھر اس نے کیا کیا، جو بھی اس نے قرآن کے بارے میں یا جو بھی اس نے غلط پوائنٹس اور جو غلط اس کے خیالات اور جو بھی اس نے لکھے تھے، اس نے کیا کیا، اپنے شاگردوں کو کہا آگ جلاؤ، اور جو بھی اس نے لکھا تھا اس کو سب کو جلا دیا۔ کس قدر امام نے قرآن کی حفاظت کی، امام مہدی کی حفاظت کی۔ اور پھر جسے ہم کہتے ہیں نا رہبر، ہم کہتے ہیں ولایت فقیہ، لوگ کہتے ہیں ولایت فقیہ کیسے ہو؟ ولایت فقیہ کی حفاظت کی امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ولایت فقیہ اپنے زندگی میں بنایا تھا۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ جب تمہارا امام مہدی پردے غیب میں ہوگا تو تمہیں ولایت فقیہ کو ہی کے پیچھے لگنا ہے، وہی تمہاری رہبری کر سکتے ہیں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے بھی ہم نے دیکھا، اور ہم امام مہدی کے لیے، مجھے ایک بہت ہی خوبصورت بات لگتی ہے، پھر میں قرآن کی کچھ آیتیں بیان کروں گی امام مہدی آخر زمان کے بارے میں، اور پھر اپنے تقریر کو ختم کر دوں گی۔ یہاں پر میں تھوڑی سی بات میں آتی ہوں کہ میں عجب ہو گئی تھی جب میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی حضرت لوط کے بارے میں، کہ حضرت لوط کے بارے میں جب حضرت لوط کے وہ جو ان کی قوم تھی اور وہ ان کے پاس آئی تھی، تو سورہ ہود کی آیت ہے 80، سورہ ہود کی آیت نمبر 80 میں یہاں پر ذکر آیا ہے اس چیز کا۔ کیا آتا ہے یہاں پر؟ آتا ہے کہ جب کیا ہوا تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے سب ان کے دروازے پہ آئے تھے اور ان کو کہا تھا کہ اپنے مہمانوں کو باہر نکالو، تو حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے تھے، اور اس وقت ان کا دل جو تھا وہ غمگین ہو گیا تھا اور غم سے بھر آیا تھا، اور اس وقت انہوں نے خدا سے فرمایا کہ اللہ میرے ہاتھ جو ہے وہ کوتاہ ہو گئے، میرے ہاتھ جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتے، یعنی میں بے بس ہو گیا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے ایک آیت کے الفاظ ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 80 ہے، جو میں نے پڑھی اور میں عجب ہو گئی۔ اس وقت حضرت لوط نے فرمایا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید۔ یہ میں اس آیت کو چھوڑتی ہوں لیکن وہ والی آیت کی طرف آتی ہوں۔ قال، حضرت لوط نے فرمایا، قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لو ان لی، ایک کاش کہ ہوتا میرے لیے تمہارے اوپر، کیا ہوتا؟ بکم قوتن، ایک بہت بڑی قوت ہوتی، اور آوی الی رکن شدید، یا میرے اوپر جو ہے وہ میری جو پناہ گاہ ہوتی وہ کوئی رکن شدید ہوتا، تو میں تم لوگوں کو دکھا دیتا، یعنی میں تم لوگوں کا مقابلہ کر سکتا۔ ایک بہت بڑے مفسر نے اس چیز کو لکھا، میرا دل جو ہے نا وہ ایک دم پگھل گیا۔ اس نے اتنا خوبصورت لکھا کہ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں یہ فرمایا تھا کہ لو ان لی بکم قوتاً او آوی الی رکن شدید، یہاں حضرت لوط فرماتے ہیں ایک کاش میرے پاس
وقت کا امام مہدی ہوتا، کاش میرے پاس مہدی ہوتا اور اس کے 313 ہوتے تو میں تمہیں دکھا دیتا، اور میں تمہیں دکھا دیتا کہ اس کی پاور کیا ہے، تمہیں تمہارا آرام سے مقابلہ کر سکتا۔ جب حضرت لوط یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مہدی اور اس کے 313 ہوتے تو میں تمہارے ساتھ مقابلہ کر سکتا اور میں تمہیں دکھا دیتا، یعنی ایک الفاظ میں اپنے الفاظ میں کہتی ہوں۔ تو اب سوچے ہمارے پاس تو ہمارے وقت کا امام مہدی آخر الزماں موجود ہے، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں۔ ہم نے جب امام مہدی کے دامن کو پکڑ لیا تو ہم سب سے زیادہ مضبوط ہیں، ہمیں کوئی دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ ہرا نہیں سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس پنجتن ہے، ہمارے پاس مولا کائنات امیر المومنین امام حسن امام حسین، ہمارے پاس 14 معصومین ہے، ہمارے پاس منجی بشر ہے، ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو ایک آیت بتاتی ہوں، مجھے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا تھا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے، خلقن و خلقن، کہ خلقن اور خلقن میرے جیسا ہے۔ اور پھر مجھے ایک اچھی بات لگی، بہت ہی خوبصورت، میں چاہتی ہوں اس آیت کو بیان کروں۔ میں کاش امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں بہت بہت زیادہ آیتوں کو لے کر آتی۔ سورہ ہود آیت نمبر 86 ہے ہمارے پاس، اور پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ملک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 33 ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 188 ہے، 181 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 5 ہے، سورہ نور کی اتنی بڑی آیت ہے جس سے میں نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ پروف کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہ وجود رکھتے ہیں، امام مہدی کا وجود ہے۔ قرآن میں سورہ نور کی آیت کہتی ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ امام مہدی کا وجود جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ خداوند عالم نے بھی فرما دیا نا، اللہ بھی کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ، یہاں پر بھی اللہ نے کہہ دیا۔ اور سورہ نور میں تو خداوند عالم کہتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّا، یہاں پر بھی پروردگار عالم نے سورہ نور میں بھی اللہ کہہ دیا کہ میں زمین میں ان کو وارث بناؤں گا، اور پوری زمین کو اس دین سے بھر دوں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن ایک آیت جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا، المہدی منی خلقن خلقن منطقن، وہ چلنے میں، بولنے میں، بات کرنے میں رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو ایک آیت ہے خداوند عالم نے قرآن میں بیان کی، وہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس آیت پہ اختتام کروں گی۔ یہاں پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 103، جس میں خدا کہتا ہے 103 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقًا تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے صدقات خیرات جو بھی ہے خمس لے لو، تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، تم ان کو پاک کرو اور ان کو تزکیہ کرو۔ زکیہ کا مطلب ہوتا ہے نا، ان کو پاک کر کے اور ان کو بڑھاؤ، اتنے طاقتور ہو جائیں، اتنے مالدار ہو جائیں، اتنی چیزوں، روحانی چیزوں میں بھی اور آگے بڑھ جائیں۔ لیکن پھر خداوند عالم کہتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ الصَّلَاةَ سَكَنٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے صلوات کرو، کیونکہ تمہاری جو صلوات ہے سکن لہم، ان کو سکون دیتی ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ تو یہاں پر خدا نے خود کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اس کی صلوات جو ہے وہ ہم لوگوں کو سکون دیتی ہے، یعنی امام مہدی آخر الزمان کی جو صلوات، دعا، جو ان کی عطا، ان کی نظر کرم ہے، وہی ہمیں سکون دیتی ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بھی سکون کی جگہ نہیں ہے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، تاج پوشی امام بھی ہے اور شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ابھی گزری ہے۔ بہت سخت وقت ہوتا ہے اس امام کے لیے کہ جس امام کے بابا کو زہر دیا گیا ہو، اور جب ان کو زہر دیا گیا تو تاریخ لکھتی ہے نا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا تو امام کا جسم پورا لرز رہا تھا، اور پھر فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے آؤ۔ یہاں پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے امام مہدی آخر الزمان کو لایا گیا، جو کہ بہت چھوٹے تھے، جو کہ 5 سال کے تھے، اور جب امام کو لایا گیا تو امام
حسن عسکری علیہ السلام کو پانی دیا گیا۔ جب پانی دیا گیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ جب امام پانی پی رہے تھے تو ان کے دانت جو ہے وہ پانی کے ساتھ ٹھٹر رہے تھے، مل رہے تھے، کیونکہ اس قدر زہر کا اثر تھا۔ امام نے اپنے بیٹے امام مہدی آخر الزماں کو گلے سے لگایا، اور جب گلے سے لگایا تو امام جو ہے ان کو سکون ملا، اور پھر سکون ملا، اور پھر گلے سے لگا کر تمام نبوت کے راز بیان کیے۔ لیکن میں کہوں گی مولا آپ نے گلے سے لگایا، لیکن ایک وقت یہاں تاریخ لکھتی ہے نا، سب نے اپنے بچوں کو، جب جتنے بھی امام تھے وہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے نا، وہ اپنے سر کو سینے پہ رکھتے تھے اپنے بچوں کے، لیکن ایک امام ہے جو اپنے سر کو اپنے بچے کے سینے پہ نہ رکھ سکا، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام، جن کی شہادت ابھی گزری ہے۔ خدایا بس ہمیں، اے اللہ ہم تم سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں ایسا شیعہ بنا جو تمام عالم میں اپنے امام مہدی آخر الزماں کے پیغام کو ہم پہنچا سکے۔ اے اللہ صبح سے شام تک ہم امام مہدی کے عاشق بن سکیں، اور اے اللہ قرآن اور امام مہدی کو اپنے سینے سے لگائیں، اور اے اللہ ہمیں ہمارے امام سے کبھی بھی جدا نہ کرنا، اور ہمارے امام مہدی آخر الزماں کے ظہور میں جلد از جلد اے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔